ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، گولی کان کو چھو کر گزر گئی۔ سابق صدر اور ریپبلکن امیدوار ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران کئی گولیاں چلائی گئی۔ ٹرمپ طبی امداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج، گھر پہنچ گئے۔ حملہ ریاست پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں کیا گیا۔ فائرنگ سے ٹرمپ کا ایک حامی ہلاک، 2 شدید زخمی۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ حملے کے بعد صدر بائیڈن کا سابق صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون۔ خیریت دریافت کی، ریپبلکن پارٹی کا ٹرمپ کی انتخابی مہم شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس سے احتساب عدالت نے دونوں کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ریفرنس میں دونوں پر توشہ خانہ سے جویلری سیٹ خرید کر بیچنے کا الزام۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کا جج سے مکالمہ، کہا ان کی میری بیوی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں، انہیں اذیت دینے کے لیے بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب حکومت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ رہنما پی ٹی آئی صنم جاوید کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ بہن فلک جاوید کا دعویٰ وکیل نے بھی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت نے صنم جاوید کو 9 مئی کے ایک مقدمے سے ڈسچارج کیا تھا۔ صنم جاوید کو ایف آئی اے نے گجرانوالہ جیل سے رہائی پر گرفتار کیا تھا۔ صنم جاوید کو 9 مئی کے ایک مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ بھی ڈسچارج کر چکی۔ رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ امیر سلطان مبینہ طور پر لاپتہ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے دعویٰ کیا امیر سلطان کو گھر سے رات گئے اغوا کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی غیر محفوظ ہیں۔ اسد کیسر کہتے ہیں امیر سلطان کو اغوا کر کے وفاداری بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایم این اے کے بھائی اور بیٹے کو بھی اٹھایا گیا۔ ان کے دفتر میں کام کرنے والے کئی ساتھی لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ حلف نامے پر عمل درآمد اور کارکنوں کو بازیاب کرائے۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ماہانہ 200 یونٹ والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ کے لیے اضافے سے استثناء۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے ہوگا۔ 300 یونٹ کا ٹیرف 34 روپے 26 پیسے مقرر۔ 400 یونٹ کا ٹیرف 39 روپے 15 پیسے اور 500 کا ٹیرف 41 روپے 36 پیسے فی یونٹ ہوگا۔ ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے 3 روپے 95 پیسے کا نرخ برقرار۔ وزیر اعظم کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بندش پر اظہار تشویش، براہ راست ذمہ داروں کا تعین کرنے اور کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے اجلاس میں کہا تعمیراتی کمپنیز یا ڈیزائنر سمیت جو بھی ذمہ دار ہو کارروائی کرنا پڑے گی۔ اربوں ڈالر لگنے کے باوجود ڈیزائن میں خرابی بدقسمتی ہے۔ وزیر اعظم کا ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کابینہ کمیٹی بنانے کا بھی عندیہ۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور ٹیکسوں کا نفاذ، جماعت اسلامی کا ملک احتجاج۔ لاہور، پشاور، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں کارکنوں کے مظاہرے۔ حافظ نعیم کہتے ہیں 26 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا، مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے۔ حکومت کو بجلی کے بھاری بلوں میں عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ نائب امیر لیاقت بلوچ بولے سیاسی بحران بڑھ رہا ہے۔ ملک بھر میں 7ویں محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر مجالس بھی ہوئی۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد میں 7ویں محرم کے جلوس مقررہ راستوں سے گزرے۔ چکوال، جنگ، سرگودا، ساہیوال، خانیوال، مظفر گڑھ اور دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوئے۔ جلوسوں اور مجالس کے موقع پر سیکیورٹی سخت۔ پشاور میں اندرون شہر کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ 8 اور 9 محرم الحرام کو پنجاب میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف اضلاع میں آج رات بھی شدید بارش کا امکان۔ محرم کے جلوسوں کی انتظامیہ کو موسمی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ، کہا خستہ حال چھتوں کے اوپر محافل کے انعقاد سے گریز کیا جائے۔ دوسری جانب بارشوں کے باعث ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ۔